ناظرین، پاکستان سعودیہ کے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد اب کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ پاکستان کی معیشت جو کہ بیک بون سمجھی جاتی ہے کسی بھی ملک کی، اب ہماری معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سعید قاضی صاحب۔ سعید قاضی صاحب، اب سعودی عرب نے گوادر میں 10 ارب ڈالر کی مالیت سے آئل ریفائنری لگانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب اس اگریمنٹ کے بعد اب کیا سمجھتے ہیں، منصوبہ جو ہے وہ جلدی مکمل کر لیا جائے گا اور کیا کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلے گا سعودی عرب؟ میرے خیال میں ایم او یوز وغیرہ تو ہوئے تھے، مگر اس کے بھی خد و خال، لیکن امیڈیٹلی جو ہمیں چیز ملی ہے وہ تقریباً $5 بلین کا رول اوور ہے، اور وہ بڑے کم قیمت پہ انہوں نے دی ہے۔ اس میں انٹرسٹ ریٹ جو یوزلی ہوتا ہے چائنا یا جس طرح IMF کرتا ہے، اس سے کم پہ ہمیں رول اوور ملا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، کیونکہ ان دی الٹیمیٹ انالیسز قرضہ کوئی اچھا ذریعہ معاش تو ہے نہیں، تو بہرحال اس کا ایک رول اوور ہوا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی کین کیپ آور نوز ابو۔ لیکن قاضی صاحب، دو چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا خاص طور پہ۔ ایک تو ذرا جلدی سے یہ بتا دیں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اپنی سرمایہ کاری، قرض کی بات نہیں کر رہا، سرمایہ کاری $25 ارب تک پاکستان میں بڑھانے پہ غور کر رہا ہے، تو اگر یہ واقعی اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستانی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ظاہر ہے پیسہ تو اندر آئے گا، جب اکانومی میں پیسہ آئے گا تو فائدہ تو ہوگا، لیکن ایک جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، جب چائنا میں جا کے یورپ نے، امریکہ نے، ان تمام ملکوں نے جا کے سرمایہ کاری کی تھی، تو وہاں ایک زمین تیار کی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہاں ایک اسکلڈ ورکر تیار کیے گئے تھے، وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بجلی کی کوئی اتنی قیمتیں نہیں رکھی تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری بجلی کی قیمت ہے وہ دیوار چین ہے جو روک دیتی ہے آپ کی کسی بھی سرمایہ کاری کو۔ تو آئی تھنک فنڈامنٹل ریفارمز آر ریکوائرڈ اوور ہیئر، اور پاکستان میں بہت کچھ موجود ہے۔ اگر ہم یہ جو ایک کارٹلائزڈ وے آف گورننگ جو ہے معیشت کا، یہ اس سے ہم نجات پا لیں تو، مگر جو امیڈیٹ فائدہ ہوا ہے وہ ہمیں یہ تھوڑی سی فزیکل سپیس ملی ہے۔ اچھا قاضی صاحب، آپ کیونکہ عالمی سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، عالمی معیشت پہ بھی آپ کی ہمیشہ گرپ ہوتی ہے، یہ فرمائیے گا کہ جنوبی ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ بڑی تیزی سے اس پہ چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن ویسٹ جو ہے وہاں بھی کوئی صورتحال بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ عالمی سیاست کو اور معیشت کو آپ کس نظر سے؟ میں آپ کو نا اس کا ایک فگر سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ابھی جب میں آپ کے شو میں آ رہا تھا، چیزیں دیکھ رہا تھا، تو میں نے ایک تھوڑی سی ریسرچ کی۔ کینیڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا ویزا لینے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں میں نے ایک ریسرچ کی کہ کینیڈا میں کتنے % لوگ ہیں جو پے چیک ٹو پے چیک زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 فگر نکلے، لیکن جو مجھے ماڈریٹ فگر ملا وہ تھا 56%، یعنی 56% ایسے لوگ ہیں جو اگر 1 مہینے اپنی نوکری سے چھٹی پہ چلے جائیں تو وہ کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ تو یورپ اور امریکہ کا کرائسس ایک سینائل ڈکے ہے سسٹم کا، جس میں بیسیکلی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں اس پہ ان کی معیشت اور ان کی حکمران اٹیک کر رہے ہیں۔ وہ جو معیشت کا کرائسس ہے وہ اس کا بل عوام یا محنت کشوں کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ ٹیکس کٹ اوپر دے رہے ہیں، $3.4 ٹریلین کی کٹ اس نے ٹرمپ نے اوپر دی، اور نیچے جو $78 بلین اس نے کمایا ہے ٹیرف کے ذریعے وہ عوام کی جیب سے نکلا۔ سو بہت ڈائر اکنامک سٹیٹس میں ابھی 10 اور 18 تاریخ کو جتنی بڑی سٹرائک آپ نے دیکھا فرانس میں ہوئی ہے، وہ اسی لیے ہوئی ہے، اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوگی۔ سوشل ڈیموکریسی جسے آپ کہتے تھے، مثال کے طور پہ اب جو برطانیہ کی لیبر ہے اس میں، اور کنزرویٹو اس سے بھی آگے چلی گئی، یعنی جو حاصلات تھی وہاں کے عوام کی NHS کی طرح، نیشنل ہیلتھ سروس تھی، اس کو بھی وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ یعنی 4-5 گھنٹے کا ویٹنگ ٹائم ہے انگلینڈ کی میں ایمرجنسی میں، ابھی نیٹ پہ جا کے آپ دیکھیں کہ جناب آپ۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے قاضی صاحب، لیکن ابھی یہ جو اس معاہدے کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بہت ساری امیدیں جو ہیں، پاکستان امید کر رہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ آگے جا کے سنبھلے گی۔ اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے وہ مثبت رہا ہے اس ڈیل کے بعد، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انویسٹر کا کانفیڈنس پاکستان پر بحال ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں جب کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اندر سے ڈرتا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، پھر اور بھی معاملات ہیں، پاکستان کی کریڈیبلٹی تھوڑی سی ڈاؤٹ فل لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اب پاکستان کی کریڈیبلٹی آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ بحال ہوئی ہے؟ ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان نے بڑا گین کیا ہے انڈیا کے ساتھ جو ہماری وار ہوئی ہے،
اس میں جو ہمارا ایک ولنریبلٹی وہ آپ کسی کو تصور نہیں ہے کہ ہم ملٹریلی ہم ولنریبل ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اندر جو بہت بڑے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت ایک میری ریسرچ ٹیم نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں ٹوٹل 10,000 انڈسٹری کام کر رہی ہے. ہاں جی. انڈیا میں کوئی 20 لاکھ سے زیادہ کر رہی ہے. چائنا میں کوئی 60-70 لاکھ انڈسٹری کام کرتی ہے. وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بنیادی ابھی کل اس کا بیان ان کا اسٹیٹ میں اس کی تھی، آرٹیکل تھا ڈاکٹر فاروق سلیم کا، کہ ایک ڈیل جو قطر کے ساتھ ہم نے کی جو وہ $50 بلین میں پڑی ہمیں، اور یہ ہمیں بڑا کہتے ہوتے تھے یہ کمال ہو گئے. چلیں نا، بٹ ڈاکٹر فاروق سلیم بھی یہی موجود ہیں، ڈاکٹر کلام الحق بھی موجود ہیں. پتہ کریں کہ کیا واقعی اور 50 بلین کتنے پیسے ہوتے ہیں. پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ $130-35 بلین کا ہے، آلموسٹ slightly less than half of the money جو ہم نے وہ اس میں کمپرومائز کر دی. تو بات یہ ہے کہ ہم فتنۃ الدواخل سے بڑا خوارج کو تو ہم سیدھا کر دیں گے، ہم سے نہیں لڑ سکتا کوئی. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ شو بھی کر رہے تھے، پاکستان کی آفت جو ہے وہ سیلاب نہیں ہے، آپ کی اشرافیہ ہے. کبھی کسی دن مجھے بلائیے گا کہ یہاں کی NGOs نے جو اس کلائمیٹ کے نام پہ کتنا مال بٹورا، کیا کہ یہ جو نئی ایرسٹوکریسی پیدا ہوئی ہے جیسے آپ انجیوٹک ایرسٹوکریسی کہتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر زندگی کا عذاب اور ان کے لیے مال. اچھا قاضی صاحب، میں واپس ذرا نا پھر آپ کو لے کے جاؤں گا عالمی سیاست کی طرف. آپ ذکر کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. اب اگر یہ دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو تو وہ دوبارہ مینوفیکچرنگ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو کیا ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہے اس سے واقعی ہی یہ ممکن ہے ٹرمپ اس پہ اپنا جو ہے وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ اچھا دیکھیں، ایک بنیادی اصول ہے، ایک بنیادی اصول معیشت کا یہ ہے، جو معیشت آج یہاں رائج ہے. بات یہ ہے کہ میری جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں گے تو میں شرٹ نہیں خریدوں گا. ایک سپلائی سائیڈ ہے، ایک آپ کی ڈیمانڈ سائیڈ ہے. سپلائی سائیڈ کون ہے؟ جو شرٹیں بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، ہر چیز مینوفیکچر کرتے ہیں. ڈیمانڈ سائیڈ میں اور آپ ہوں. اور بھائی میری جیب سے تو آپ روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کی اسمبلی لائن کیسے چلے گی؟ دیکھیں نا، جب یہ سوویت یونین کا انہدام ہوا تو 1.5 بلین بندہ اندر گھسا مارکیٹ اکانومی میں، ایک دم 90s کی بوم میں نظر آئی. جب یہاں پہ شوکت عزیز تھا کہ لو بینک سے پیسے، آپ واشنگ مشین بھی خرید لو، گاڑی بھی خرید لو، ایک جعلی قسم کی خوشحالی دیکھی جس کے بعد میں بڑا برا شروع ہوا. بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے، اب وہاں ایک اور عجیب بحث ہو رہی ہے. ابھی میں ڈاکٹر کلام الحق سے بات کر رہا تھا، اب وہاں پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور کینیڈا میں ریسنٹلی کانفرنس ہوئی کہ خدا کا واسطہ لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے $3-4 دے دو اگر تم نے اس نظام کو بچانا ہے، تاکہ آپ کی اسمبلی لائنز چلتی رہیں، آپ کے سودے بکتے رہیں. یہ اور ایون اس پہ ریفرینڈم ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، جو نیرولی ہار گئے تھے. یہ قانون بننے لگا تھا کہ ہر آدمی جو نوکری بھی کرتا ہے اس کو $3,000 ایکسٹرا سرکار دے گی تاکہ دس سسٹم چلے. بات یہ ہے کہ آج کا کرائسس یہ جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کی ڈیمانڈ سائڈ بیٹھ گئی ہے. اب ڈیمانڈ اٹھے گی تو انڈسٹری لگے گی. اب چاند پر تو کوئی منڈی ہے نہیں کہ ٹرمپ صاحب دوبارہ انڈسٹری لگائیں اور چاند پر چیزیں ایکسپورٹ کریں. تو اب وہ جو چاہ رہے ہیں کہ چائنا سے انڈسٹری واپس آ جائے گی، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. $3.4 ٹریلین اوپر دینے کی کیا ضرورت تھی، اور $2 ٹریلین نیچے پھینک دیتے. ڈیمانڈ اٹھتی، وہ نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں سسٹم بھی بچ جائے اور ہماری جیبیں بھی بچ جائے. ایک ٹکٹ پہ 2 شو نہیں چلیں گے. بالکل. اچھا عمران صاحب، اب ظاہر ہے اس معاہدے کے جہاں پاکستان کو فائدے ہیں وہاں پہ شاید آگے جا کے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. مختلف قسم کے اب انالیسز دیے جا رہے ہیں اس معاہدے پر. اب ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ سعودیہ کے لیے اب اویلیبل ہوگی. تو پاکستان آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ کہاں کھڑا ہوگا، اور پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل پیدا ہوگی پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو صورتحال ہے نا دنیا میں، یہ جو ملکوں کی دوستیاں ہوتی ہیں نا، یہ ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں ہوتی. جس طرح سے قاضی صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ دور جو ہے نا، یہ تو اپنے مفاد کا دور ہے کہ جس ملک کو جہاں سے جو فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب اگر پاکستان اور سعودیہ کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو سعودیہ اور پاکستان کے اس ایگریمنٹ میں یہ بات طے ہے کہ اگر ایک پہ کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو دونوں ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اب خدا نہ خواستہ اگر سعودیہ کو کوئی مشکل ہوتی ہے یا پاکستان کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو یقیناً دوسرا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ہماری جو فورس ہے اس سے فوج اگرچہ تعداد میں بہت کم ہے، ہمارا بجٹ ان سے کہیں کم ہے، لیکن ہم جذبہ ایمانی کے ساتھ جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. لہٰذا
اس سے پاکستان کے لیے مجھے تو ہر طرف فائدہ ہی نظر آتا ہے. میرے خیال میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی اب اسرائیل سے گھبرا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یار اس کو کوئی نکیل ڈالے، کیونکہ سعودی عرب کا ڈیل کرنا اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کی ناٹ شامل ہوتی یا اس میں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا، وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا مڈل ایسٹ کا جو سیکورٹی ارینجمنٹ ہے وہ کلیپس کر گیا، خاص طور پر قطر پر حملے. قاضی صاحب گزارش ہے، معافی چاہتا ہوں آپ کو، یہ معاملہ تو ہے لیکن بات کیونکہ ہم عالمی سیاست کی کر رہے تھے، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ فلسطین کو اب باقاعدہ طور پہ برطانیہ نے، کینیڈا نے اور آسٹریلیا نے ریاست تسلیم کر لی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کرنے کے بعد کیا وہاں پہ اسرائیلی مظالم کم ہو سکیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ منافقانہ سٹیٹمنٹ جو ابھی کارمر نے دی ہے، اس نے کیئر کارمر نے دی ہے یا ویسٹ دے رہا ہے، یہ خوفزدہ ہیں اپنی عوام سے. عوام میں ایک بہت، یعنی فلسطین کے جھنڈے لے حماس کے جھنڈے لے کے لوگ نکلے امریکہ میں مظاہرے کرنے کے لیے. یہ مجھے ساجد طارق صاحب بتا رہے تھے یعنی ہمارے پروگرام میں. تو ایک بہت بڑا ریئیکشن ہے ان ویسٹرن سو کال ڈیموکریسیز میں، جو عوامی پریشر ہے، جس کی بنیاد پہ اس نے آج پرائم منسٹر نے، یو کے پرائم منسٹر نے کہا جی ہم یہ کریں گے. یہ کچھ نہیں کریں گے. موجودہ جو آپ کا ایک انٹرنیشنل فائنانشیل سنڈیکیٹ جسے آپ کہتے ہیں، جو پورے ان کو کنٹرول کرتا ہے، امریکن رولنگ کلاس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، وہی اصل لوگ ہیں، انہی کا اصل کھیل ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک فیکشن آف دی امریکن رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ ڈیل کروائی ہو، اور خود بھی سعودی عربیہ بھی گھبرایا ہے. دیکھیں چھوٹی بات نہیں تھی قطر پر حملہ ہونا، صحیح بات، اس کا مطلب ہے اگلا پھر سعودی عرب ہی ہے. ٹھیک، تو یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، وہاں پہ جس وقت تک یہ جو اقبال یا جسے میں نے ایک فائنانشیل سنڈیکیٹ جو کہ کنٹرول کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے لپ سروس ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اچھا قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کو بھی پاکستان میں دورہ متوقع ہے. اگرچہ یہ کافی دیر سے متوقع ہے، لیکن اب سنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں خاص طور پہ اس ایگریمنٹ کے بعد بہت جلد متوقع ہے. تو اگر وہ یہاں پہ دورے پہ تشریف لاتے ہیں تو اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ خیر سگالی دورہ صرف ہوگا یا اس سے بھی پاکستانی معیشت کو کوئی فائدہ؟ نہیں، یہ کچھ اس میں گارنٹیز بھی ہوں گی. کچھ دیکھیں نا، ہمارا جتنا آج رول اوور ہوا ہے، یو اے ای نے بھی ہمیں رول اوور دے دی ہے. یو اے ای بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اپنی اس کے لیے، یعنی دیکھیں نا جو بٹریل قطر کا ہوا ہے. اگر یہ بات بڑی اچھی کہی یہ قصوری صاحب نے، اگلے دن ہمارے کسی پروگرام میں بیٹھے، ہمارے پروگرام آپ کے پروگرام میں شاید بیٹھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر اس کے امریکہ کے علم میں نہیں تھا کہ حملہ ہو رہا ہے تو بری بات ہے. نہیں، علم میں تھا حملہ ہو رہا ہے تو بری بات ہے، نہیں تھا تو اور بری بات ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے پتہ نہ ہو. سینٹ کام وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو مین ان کا سب سے بڑا بیس ہے مڈل ایسٹ میں، وہ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے انہیں پتہ نہ ہو. اس کے بعد ایک کھلبلی ہے تمام جو رولنگ فیملیز ہیں ادھر مڈل ایسٹ میں. دیکھیں وہ بڑے انسیکیور اب فیل کر رہے ہیں. اور دوسری بات ایک اور تاثر یہ پیدا ہوا ہے کہ ایٹ ول جہاں مرضی اسرائیل حملہ کر دے گا تو امریکہ اس کو اب روکنے والا نہیں ہے. قاضی صاحب اب اس معاہدے سے فائدہ پاکستان کیسے لے سکتا ہے؟ آئی ایم ایف سے چھٹکارا مل سکتا ہے ہمیں؟ کوئی سافٹ قرضے ملیں گے ہمیں سعودیہ سے؟ آئی ایم ایف سے چھٹکارے بڑا آسان ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سبسڈیز ہیں 20-22 بلین ڈالر کی، 23 بلین ڈالر کی، جس سے آپ اپنی یہ نالائق رولنگ ایلیٹ کو پالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ان کو 80% جو ہے جن کی پینشنز لگی ہوئی ہے، جو سیلاب کے فنڈ سے گاڑیاں خرید لیتے ہیں، ہاں جی، تو آپ ان سے نجات حاصل کریں، آپ 2 سال میں قرضہ اتار سکتے ہیں. میں یہ آپ کو بات بتاؤں، ود ان دس سسٹم نیور they won't want you، کیونکہ قرضہ ایک ایسا لیور ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. یہ اصل باشندے ادھر کے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ سجیسٹ کیا تھا کہ لندن کو ہمارا ڈی فیکٹو دارالخلافہ ہی بنا دیں. گاڑیشہ تو آپ کو ادھر ہی ہیں. تو as long as they are there, as long as they are at the helm of affairs, as long as they are controlling Pakistan's economy and its politics, sorry, کوئی قرضے سے نجات نہیں ہے. You will have to overthrow them with all democratic means that Constitution of Pakistan allows you off.